بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فریگنس ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری جانب سے خوش آمدید۔ آج پاکستان جس جگہ پر کھڑا ہے اس جگہ میں سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی ہے، لیکن معاشی عدم استحکام اور معاشی کمزوری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہر شخصیت، چاہے وہ مقتدر شخصیت ہے، چاہے کوئی علمی شخصیت ہے یا پھر عوام الناس ہیں، تقریباً سبھی کا اس پر اتفاق ہے کہ ملک کا سب سے بڑا ایشو یعنی کور ایشو وہ سیاسی نہیں بلکہ معاشی عدم استحکام ہے، اور معاشی دیوالیہ پن کے یا ڈیفالٹ ہونے کے پاکستان قریب پہنچ چکا ہے۔ اور اس وقت جو ملک کے اندر بدترین مہنگائی اور بے روزگاری اور بحرانات ہیں دہشت گردی کے، ان سب کی وجہ بھی معاشی عدم استحکام ہے، معاشی کمزوری ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک معاشی کمزوری تو اگرچہ اہم ترین ایشو ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی طور پر سیاستدانوں کا امیچور ہونا یعنی نابالغ ہونا، بصیرت اور حکمت سے خالی ہونا، یہ اس سے بھی بڑا ایشو ہے جو کہ اس یعنی کہ معاشی عدم استحکام کی وجہ بنا ہوا ہے۔ اور ایک اور ایسا نقطہ ہے جو کہ سیاسی عدم استحکام سے زیادہ سنگین ہے، اس سے زیادہ پریشان کن ہے، اور وہ ہے اخلاقی لحاظ سے بہت زیادہ پستی میں چلے جانا اداروں کا، تعلیمی اداروں کا، مقتدر اداروں کا اور عوام الناس کی اکثریت کا۔ آج ہم معاشی دیوالیہ پن کا شکار تو ہوئے ہی ہیں یا اس کے قریب تو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن سیاسی دیوالیہ پن کا شکار تو کب سے ہو چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم لوگ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہوئے تھے اور ہیں۔ اور جب تک اخلاقی لحاظ سے ہم اپنی اصلاح نہیں کر لیں گے، اس دیوالیہ پن کو دور نہیں کر لیں گے، تو نہ تو سیاسی بصیرت اور سیاسی بلوغت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں سیاسی استحکام پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی معاشی طور پر ہم لوگ خود کفیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ معاشی عدم استحکام کی وجہ تو کرپشن ہے، اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ بھی کرپشن ہے، اور لیکن اخلاقیات کا نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری شخصیات کی ویڈیوز سامنے لائی جا رہی ہیں، آڈیوز جو ہیں وہ سنائی جا رہی ہیں کہ جس میں ان کے گھنونے کردار کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے کیا جاتا ہے تو مقابلے میں دوسری طرف سے بھی مخالفین کو اسی انداز کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور ان کے متعلق بھی یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی قسم کے کردار کے مالک ہیں، ان کی بھی ویڈیوز ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ اخلاقی لحاظ سے کس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو بہت دکھ سے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں، جو کہ اپنے مذموم مقاصد کی خاطر اور دوسروں کو نیچا لگانے خاطر ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ان کے پرسنل ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس حمام میں تو سبھی ننگے ہیں، کوئی بچا ہوا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پردہ رکھ لینا یا پردہ رکھ لیا جاتا تو یہ بہت ہی بہتر ہوتا۔ اب میں یہ حدیث جو کہ اکثر نے پڑھی سنی تو ہوگی، لیکن عمل تو چونکہ ہم نے اخلاقیات کی بنیادوں کا نہیں کرنا تو قرآن و سنت کا کیا کرنا ہوگا۔ بہرحال میں یہ حدیث ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ دوسروں کے عیبوں کا پردہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کے عیبوں کا پردہ کر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے جب بلائے گا تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دے گا اور پھر کہے گا دیکھ ہے میرے بندے تو نے فلاں فلاں عیب کیے۔ اس نے کہا یا اللہ جی میں نے بالکل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن تم دوسروں کے عیبوں کا پردہ رکھتا تھا تو آج میں تیرے عیبوں کا پردہ رکھتا ہوں اور تجھ کو تیری اس خوبی کی وجہ سے معاف کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں پردہ رکھنے پر کتنے بڑے اجر کی نوید سنائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو سیاسی مقتدر شخصیات ہیں یا جو سیاستدان ہیں، وہ کیسے دیوالیہ پن کا شکار ہیں اخلاقی لحاظ سے کہ ان کے اوپر نہ تو کوئی اخلاقی معاملہ اثر انداز ہوتا ہے اور نہ ہی قرآن و سنت کی بات ان کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس وقت ہم جس قدر بحرانوں کا شکار ہیں، جیسے جیسی کرپشن، جیسے جیسے ہولناک ظلم اور دہشت گردی اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ انتہائی کم ظرف ہو چکے ہیں۔ تو اس کم ظرفی سے بچنے کا اور سیاسی طور پہ استحکام حاصل کرنے کا اور اس سے بڑھ کر معاشی استحکام حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاقی دیوالیہ پن کو ختم کریں۔ اس مقصد کے لیے تعلیمی اداروں میں اسکول لیول سے سیکنڈری سکولز ہوں، پرائمری سکولز ہوں، گریجویشن کے کالجز، یونیورسٹیز، ہر جگہ پہ خصوصی طور پہ اور فوری بنیادوں پر اعلیٰ اخلاقیات پر مبنی سلیبس کو متعارف کرایا جائے اور میڈیا کے ذریعے چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس کے ذریعے سے مینٹورز اور ٹرینرز کے ذریعے سے عوام کے اندر اخلاقی جو روح ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو مینٹورز ہوں، جو گرو ہوں، جو تعلیمی اداروں کے اساتذہ ہوں، ان کو بھی اخلاقیات پر مبنی بہترین جو کورسز ہیں جو قرآن و سنت کے رہنمائی سے حاصل کیے گئے ہوں ان کی تربیت دلائی جائے۔ تو جب یہ کام کیا جائے گا، اساتذہ مینٹور اخلاق کردار کے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے تو یقیناً اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے اندر مختلف تعلیمی اداروں میں آہستہ آہستہ اخلاقیات پروان چڑھیں گے۔ بنیادی اخلاقیات سے بچوں کے، لوگوں کے، بڑوں کے، اداروں کے جو اکابرین ہیں ان کے شعور پختہ ہوں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا الحمدللہ جس کی قوم کو ضرورت ہے۔ وہ وقت کیا ہوگا؟ وہ استحکام کا وقت ہوگا، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے۔ وہ وقت ہوگا پاکستان کی ترقی کا اور خوشحالی کا وقت ہوگا، لیکن اس کی بنیاد اعلیٰ اخلاقیات پر مبنی ہوگی، یہ تب ممکن ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اخلاق والے لوگوں سے اور تقوی والے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ سب سے بہترین انسان کی اخلاقی اور ایمانی تربیت کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے دین سے جڑنے کی اور قرآن و سنت سے جڑنے کی ضرورت ہے اور ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے مقتدر حلقے اور عام الناس اس میسیج کو سمجھ جائیں تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اللہ تعالیٰ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ہر قوم کا عروج و زوال ہے، وہ ضرور ہمیں عروج سے نوازے گا، ترقی اور خوشحالی سے نوازے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے رب کو خوش کیا وہ ہمیں ضرور خوش کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اخلاقیات کی اصلاح کر سکیں، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاقیات پر فائز کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک بھی معاشی اور سیاسی لحاظ سے استحکام حاصل کر سکے۔ انہی تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔